أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورہ طلاق کی آخر آیت ہے. سورہ کا اختتام اسی آیت پر ہے. معنی کے لحاظ سے اس میں ایک چیز زائد تذکرہ ہے جو قرآن میں پورے کلام پاک میں اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، صرف اور صرف اس آیت میں ہے اور نہ ان آیتوں کے بعد آئے گا. وہ یہ کہ ساری کائنات کا خالق مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز کے بارے میں قرآن بتاتا ہے، تفصیلات پیش کرتا ہے، لیکن یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی اسی طرح بنائے جس طرح 7 آسمان ہیں. یعنی آسمان 7 پیدا کیے، زمین 7 پیدا کی. یہ تذکرہ پورے کلام پاک میں صرف اور صرف اس جگہ ہے. اس کی تفصیل قرآن کہیں بھی پیش نہیں کرتا. 7 آسمان کی تفصیل کئی جگہ ملتی ہے اور احادیث طیبہ میں تو مزید وضاحت ہے. ہر آسمان، ایک آسمان دوسرے آسمان سے جدا ہے. ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان میں بڑا اچھا خاصا فاصلہ ہے. کہیں تو مثال یوں پیش کی گئی پیاز کی ڈلی کی، جس طرح ایک پدر کے اوپر ایک پدر جس طرح ہوتی ہے، 7 آسمان بھی ایسا ہی ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں کوئی 500 سال کی مسافت کا فاصلہ بھی ہے. اتنی تفصیل احادیث سے مل جاتی ہے آسمانوں سے متعلق. اب انسانی تحقیقات سے متعلق تو اس بنیاد پر اصل آسمان تک رسائی انسان کی نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کو اس معنی میں لے لیا گیا کہ 7 سیارے، لیکن اس کی تحقیق بھی مشکل ہو گئی، چونکہ 7 جا کر پھر 9 ہوئے، پھر 10 ہوئے، اب 11 تک بات آ گئی. تو وہ ایک چیز الگ ہے آسمان. ویسے لفظی معنی آسمان کے بلندی کے آتے ہیں. ہر وہ چیز جو اوپر ہو، بلند ہو، اس کو کہتے ہیں آسمان. اب یہ نظروں تک جو دکھائی دیتا ہے یہ انسان کی نظر کی حد ہے. اگر کسی کی بینائی کمزور ہے تو اس کو اور نیچے دکھائی دیتا ہے، اور تیز ہے تو اور اوپر دکھائی دیتا ہے، اور جانے پر اس کا حصہ انسان کو ملتا بھی نہیں ہے. بہرحال جو ظاہری شکل دکھ رہی ہے، جس کو انسان آسمان کہتا ہے، آسمان جانتا ہے. انسان کو زمین کے اوپر، آسمان کو فرش کے طور پر اللہ نے بنا رکھا، بغیر ستون کے بنا کر رکھا، جیسا کہ انسان جانتا ہے، انسان کو سمجھ میں آتا ہے. بغیر سہارے کی ایک چیز بنی ہوئی ہے اوپر. ان ساری تفاصیل کلام پاک میں ہیں. لیکن اس آیت میں ذکر ہے کہ بالکل جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح زمین بھی ہے. جب قرآن اتنا تو کہہ دیا کہ زمین بھی 7 ہیں، 7 کیا اس طریقے سے ہیں جس طرح آسمان ہیں؟ کیا ایک زمین سے دوسری زمین کے درمیان میں فاصلہ اتنا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل نہیں، اس کے بارے میں حقیقت نہیں. اور ایک اصول ہے شریعت کا، قرآن کے بارے میں تفسیر کا، کہ ابہموا ما ابہمہم اللہ تعالی. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ غیر واضح طور پر پیش کیے ہیں، بغیر تفصیل کے پیش کرتے ہیں، تم اس کو بھی مبہم رکھو اور ایمان لاؤ. جو ساری کائنات کا خالق ہے، قادر مطلق ہے ہر چیز پر،
تو ہر چیز کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اس کی تفصیل ہم سے زیادہ دشوار ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تنزل الامر بینہن، ان ساتوں آسمانوں میں، ان ساتوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتے رہتا ہے۔ اللہ کے دو حکم نازل ہوتے ہیں، ایک تشریعی کہتے ہیں شریعت سے ہدایات دینا کرنا، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا، فرشتوں کے ذریعے سے ایک نظام کو قائم کرنا، اس جیسے جتنے چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں تشریعی امور، شرعی شریعت سے تعلق رکھنے والے۔ اور ایک ہوتے ہیں تکوینی، تکوین کائن بنانا، کائنات کو بنانے سے، اس کو پیدا کرنا، پیدا کی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جس کی ایک بڑی تفصیل ہوتی ہے۔ یہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے درمیان میں اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے احکام اس زمین پہ نازل ہوئے، زمین پر رہنے والے مخلوقات کے لیے نازل ہوئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا، اپنے مقرب فرشتوں تک ان کو بھیجا، ایک نظام قائم اور باقی رکھا۔ یہاں ذکر ہے کہ جہاں جہاں بھی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، جو کچھ بھی کائنات ہے، ہر جگہ جہاں جو ہونا ہے، جہاں جو چیز رہنی ہے، جہاں جو چیز کرنی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں حکم خداوندی نازل ہوتے رہتا ہے۔ یہ اللہ تمہارے رب کی قدرت ہے۔ پچھلی آیاتوں سے اگر رابطہ ملاتے چلو، تمہارے لیے بھی اس آسمانوں سے تمہارے رب نے تمہارے لیے زندگی کے مسائل کو حل کیا، آپس میں پیدا ہونے والی تلخیوں کو دور کرنے کے طریقے بتایا، اس دواجی زندگی کو بھی بحکم خداوندی قرار دیا، اس کے بعد ان معاملات کو سدھارنا سنبھالنا بھی حکم خداوندی قرار دیا۔ اور یہ وہ احکام ہے کہ آسمانوں سے تمہارے رب نے تمہارے لیے اہتمام کیا۔ ساری کائنات اپنے رب کو جانتی اور مانتی، اس کے حکم پر قائم اور باقی ہے، اس کے حکم اور منشے پر ہے۔ انسان کو اسی پر رہنے کے لیے تاکید فرما دی، اس لیے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف الا لیعبدونی، صرف اور صرف میرے حکم کی اتباع کریں، عبادت ومن اطاعت، فرما برداری، اس کے سوا کوئی نہ چلے۔ کیوں کیا؟ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تمہیں اچھی طرح پتہ چل جائے، تمہیں علم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ جیسے 7 آسمانیں 7 زمین کو بنا سکتے ہیں، بنائے ہیں، وہ کیا حقیقت ہے نہیں معلوم، بذات ملتی نہیں۔ تو اس طریقے سے تمہارے حساب و کتاب کا جو تذکرہ ہے، احکام دینے کے بعد تم نے اتباع فرما برداری کی ہے یا نہیں کی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت ہے۔ یعنی تم کو مارنے کے بعد، موت کے بعد زندہ کرنا، پھر سامنے ٹھہرانا، حساب و کتاب کا لینا، جزا و سزا کا تعین کرنا۔ اور یہ بھی تم اچھی طرح جان لو، اب اپنے ایمان کا حصہ بنا لو کہ ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، علمی اعتبار سے، حقائق کو جاننے کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے، تو بھلا تم کیسے مخفی رہو گے؟ تو بھلا تمہارے کام کاج کیسے مخفی رہیں گے؟ جب تمہیں ہدایت دی گئی ہے تو تم کرتے ہو نہیں کرتے ہو، کرنے کے بارے میں کیا سوچتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، ان تمام باتوں کے بارے میں بھی تمہارے رب کے پاس علم کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اتمام حجت کے لیے اس نے ایک نظام بھی بنایا ہے، فرشتوں کا نام اعمال کے لکھنے کا، نام اعمال کو پیش کرنے کا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی تمہارا خوب اور بہتر جانتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے بندوں کے اعمال لے جاتے ہیں۔ نماز بھی جب پڑھتا ہے تو نماز ختم ہونے کے بعد فرشتے اس کی نماز کو لے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال اپنے رب کے پاس پیش کرتے ہیں۔ اگر فرشتے اپنا تاثر بھی پیش کرتے ہیں، فلاں عمل یہ بندہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا،
تو ایک بندے کے بارے میں ذکر کریں گے، ایسے بندوں کے بارے میں یہ بڑے جستجو کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ اس نے عمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اس کو رکھ دو ادھر، تم نہیں جانتے ہو، تم لوگ تو صرف ظاہر کو جانتے ہو، میں باطن کو جانتا ہوں۔ اس نے جو کیا ہے وہ اخلاص کے طور پر نہیں کیا ہے، ریاکاری کے طور پر کیا ہے۔ میں اس کے عمل کی حقیقت کو جانتا ہوں، اے فرشتوں تم نہیں جانتے ہو۔ اس اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو قرآن میں بار بار اور اپنے رب کو جاننا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، یعنی اللہ کے کاموں سے، جتنے نام ہیں یہ دراصل اللہ رب العزت کے کام ہیں۔ جب اس کام کا پتہ چل جائے تو اس کام کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا علم ہوگا، تو قدرت کو پہچانے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی حقیقت کو جانے گا، اپنی زندگی کو زندگی کا حصہ بنائے گا۔